واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اور عزیز طلباء، خداوند قدوس پر، خداوند قدوس کا ہم پر بے بہا احسان ہے، بے بہا کرم ہوا کہ اس رب العالمین نے ہم جیسے ناکار انسانوں کو، ہم جیسے کم فہمی انسانوں کو بڑی سے بڑی دولتیں، نعمتیں ہم پر سرفراز فرمایا ہے. ایسی ایسی نعمتیں، ایسی بڑی بڑی دولتیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بن مانگے عطا فرمائیں گے، مانگنے کے بعد نہیں، بغیر مانگے کے عطا فرمائیں گے. کہ ان میں ایسی بھی نعمتیں ہیں جس کو انبیاء اپنانے کی خواہش رکھا کرتے تھے. ہم پر اللہ نے ایسی نعمتیں بھی سرفراز فرمایا ہے جس کو اپنانے کے لیے انبیاء خود طلب کیا کرتے تھے. لیکن ہم بہت بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ وہ چیز، وہ دولت جو انبیاء کے مانگنے کے بعد بھی نہیں ملی، ہمیں بن مانگے عطا فرمائی گی. معزز سامعین، وہ چیز کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہلانے کے مستحق بنے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں. اگر سوال آ جائے کہ کیا تم امت محمدی کے جس طرح رہنا ہے، جس طرح زندگی گزارنا ہے، کما حقہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ سوال کر دیا جائے تو معزز سامعین، ہم اس سائل کے سامنے، سوال کرنے والے کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. ہم اس سائل کے سامنے، سوال کرنے والے کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی، ہم امت محمدی ہیں لیکن محمدی زندگی ہمارے اندر نہیں. ہم امت محمدی ہیں لیکن ہماری زندگی محمدی کی طرح نہیں ہے. اس شرط کی وجہ سے ہمیں سائل کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے. تو معزز سامعین، آج کل ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھا جائے کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو، تم دنیا میں آ گئے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ مومن بھائی کہے گا کہ میری دنیاوی زندگی پرسکون گزر جائے، اور جو میری آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، جس کی انتہا کی کوئی نام و نشانی نہیں ہے، اس زندگی میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں. تو معزز سامعین، اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اگر تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے موافق کے بجائے موافق کی طرح ہو جائے، آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہو جائے، تو یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. کہاں؟ دنیا میں بھی رحم کیا جائے گا
اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی تم کامیاب بنو گے۔ تو معزز سامعین، میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ مخاطب، یہ حکم، یہ اللہ کا فرمان صرف ایمان والوں سے، صرف اور صرف ایمان والوں سے ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات، کہ تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہیں پاک کر دیا گیا ہے، پاک چیزوں میں سے تم کھاؤ۔ پھر فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتے جاؤ۔ کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پہلے اچھی غذائیں کھایا کرو، پاک غذائیں کھایا کرو، اس کے بعد نیک اعمال کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ معزز سامعین، تو اس سے یہ بات بڑی وضاحت سے معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر اگر اس کی صفت یہ ہو کہ وہ نیک اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے، مخلوق کی مدد کرے، ان کا معاون بنے، اگر یہ صفت اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ پاک غذا کھائے، حلال چیزیں استعمال کرے اور حرام کے دانے دانے سے گریز کرے، محفوظ رہے، دور رہے۔ اگر ہماری زندگی میں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، سونے میں، ان تمام چیزیں میں کسی نہ کسی چیز میں اگر حرام کمائی، حرام مال مبتلا ہو جائے تو معزز سامعین، ہمارا نفس، ہمارا جی یہ نہیں چاہے گا کہ کبھی اللہ کی عبادت کرے، کبھی خیر کام کرے، ہمارا یہ نفس نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نفس پل رہا ہے حرام کمائی سے۔ جب حرام ہمارے اندر آ جاتی ہے تو یہ تو دستور ہے کہ کبھی برائی کو دور نہیں کرتی، برائی سے بھلائی دور ہو جاتی ہے اور بھلائی سے برائی دور ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے اندر حرام مال مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کمائی اس کی روزی روٹی حرام کی ہے، جب اس کے اندر حرام مبتلا ہے تو خود بخود وہ بھلائی سے دور ہوتا جائے گا، حلال سے دور ہوتا جائے گا۔ اور جب اس کے اندر حلال چیزیں آ گئی، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا پینا حلال ہے، اس کے کپڑے پہننا حلال ہے، اس کا رہن سہن حلال ہے، تو معزز سامعین، اس کی زندگی سے حرام کے تمام چیزیں دور ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے۔ اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ دن بھر صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، اس وقت کے درمیان میں ہم اللہ کی کتنی عبادت کریں اور مخلوق کی، مظلومین کی، کمزوروں کی، کتنی لوگوں کی مدد کی۔ ہم اپنا پر غور کریں، اور جب ہمیں اندازہ لگ جائے گا کہ نہ ہم اللہ کی عبادت میں شامل ہیں اور نہ ہی ہم مخلوق کے معاون بنے، بس ہم اپنے کام کاج میں لگتے رہے، تو معزز سامعین، یہ ہمارے لیے اچھی علامت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بعض ایسے بھی ہیں جن کو مسجد کا رخ، مسجد کا دروازہ صرف جمعہ کو ہی نظر آتا ہے، ان کو مسجد کا راستہ صرف جمعہ ہی کو نظر آتا ہے۔ ماں بقیہ ایام میں جو اللہ کی بندگی کرنا تھا، اس نے دنیا کو اصل سمجھ کر دنیا کمانے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حالانکہ
حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کمانے ہی کے لیے نہیں پیدا فرمایا. دنیا کی کمائی تو ضرورت کے بقدر ہے، ہمیں تو اللہ کی بندگی کرنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بس مقصد یہی ہے کہ عبادت کریں اللہ کی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. معزز سامعین، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کمانا، حلال کمائی کمانا یہ اتنی اہم چیز ہے. فرمایا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فریضہ کے بعد یہ دوسرا فریضہ ہے. جیسا کہ ہم پر نماز فرض ہے، ہم پر نماز فرض ہے، اس نماز کی فرضیت کے بعد حلال کمائی کمانا یہ فرض ہے. اگر ہم حلال کمائی کمانا چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہو جائیں گے تو معزز سامعین یاد رکھ لیں کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دن بدن دور ہوتا جائے. اب ایک بندہ ہے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اتنی نمازیں پڑھا کہ وہ کمان کی طرح جھک گیا، اس کی پیٹھ کی ہڈی کمزور ہو چکی، رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اتنی مرتبہ کہ پیٹھ کی ہڈی کمزور ہو چکی. اور ایک بندہ ہے کہ وہ اتنے روزے رکھتا ہے تیر کی طرح دبلا ہو چکا ہو. اگر اس کی کمائی حلال نہیں ہے تو معزز سامعین یہ تمام عبادتیں اس کے لیے بیکار، یہ تمام عبادتیں اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گی. کیونکہ جب تمہارے اندر حرام مبتلا ہو چکا ہے، چاہے تم اللہ سے کچھ بھی مانگ لو، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتی. کیونکہ اچھائی اور برائی یہ دونوں جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر کسی انسان کے اندر برائی ہے تو بس اس کے اندر برائی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر اچھائی آئے تو برائی کو دور کرنا پڑے گا. کما رہا ہے حرام، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو جھوٹ کہہ کر کمائی کر رہا ہے، اور ادھر کمائی حرام ہو رہی ہے، ادھر اللہ سے رو رو کر التجا کی جاتی ہے کہ یا رب میری فلاں حاجت پوری کر. یہاں بھی نہیں بلکہ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ، ایسا بندہ جو اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکل پڑا اور سفر کی تمام مشقتیں برداشت کی، تمام تکلیفیں برداشت کی، تمام تنگیاں برداشت کی، اپنے سفر سے آ کر کعبۃ اللہ شریف میں آ کر اللہ کا گھر کا طواف کرتے رہا، اور تمام ارکان ادا کرنے کے بعد گھنٹے بیٹھ کر اللہ سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر یا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ اللہ سے روتے روتے التجا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا رہنا حرام ہے، تو معزز سامعین ایسے بندے کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ شریف، چاہے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہو یا چاہے اللہ کے کعبہ کے غلاف پکڑتے ہو دعا مانگے، جب تک ہمارے اندر حرام کمائی، حرام غذا مبتلا ہو، اس وقت تک ہماری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی. آج اگر ماحول پر نظر ڈالا جائے
تو ہمارے مسلمان بھائی بڑے پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت کمائی تو اچھی ہو رہی ہے، اچھے خاصا کاروبار چل رہا ہے، گھر میں سب خوشحال ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت بڑی مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بہت بڑی مشکل میں گھرا ہوا ہوں۔ بس پرسکون زندگی کے لیے دعا کر دیجیے۔ معزز سامعین، یہ گھر ہے، چاہتا ہے کہ اس میں سکون کی زندگی ہو تو حرام کا نہ ہونا ضروری، حرام کا اس جگہ پر نہ ہونا ضروری ہے۔ حرام بھی اسی گھر میں، سکون بھی اسی گھر میں، ہرگز جمانے کی وجہ، ہرگز جمانے کی وجہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حلال رزق کے درجے 4 ہوا کرتے ہیں۔ حلال رزق کے درجے، کہ حلال رزق کمانے کے لیے، حلال کمائی کمانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے درجے کیا کیا ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ حرام کردہ چیزیں اور ناجائز چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ وہ چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے تو چھوڑ دیں، اور وہ چیز جو قرآن و حدیث نبی اور صحابہ سے ثابت ہے کہ یہ ناجائز ہے مسلمانوں کے لیے، چھوڑ دیں۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن میں شبہ ہو، شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مجھے شک ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ چھوڑ دیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں جن میں شبہ ہو، حلال ہونے کا شبہ ہو، حرام ہونے کا شبہ ہو، تو آپ کو پہلا کام یہ کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ شک کی وجہ سے ایسی چیز جس میں شک ہے، اس شک کی وجہ سے اس کے پاس اس کے ساتھ ایک حلال چیز بھی ہے، شک کی وجہ سے حلال چیز کو بھی چھوڑ دینا یہ بہتر ہے۔ اب آدمی کو کسی چیز پیش کر دیا گیا، 2 چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز میں شک ہے کہ بھی یہ حرام ہے یا حلال ہے، مجھے نہیں پتا، شک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ حلال چیز بھی ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں کو چھوڑ دے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دونوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہمارا کامل ایمان ہے۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت المال سے گزر رہے تھے، بیت المال سے گزر رہے تھے یا بیت المال میں رہتے تھے، تو ان کو بیت المال کی خوشبو آ رہی تھی، ان کو بیت المال کی خوشبو آ رہی تھی۔ جو ہی بیت المال کی خوشبو آئی تو انہوں نے اپنی ناک کو بند کر دیا، انہوں نے اپنی ناک کو بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت خوشبو سننے میں کیا ہے، آپ تھوڑی اس خوشبو کو اپنے بدن میں لگا لیتے ہو، خوشبو سننے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مشتبہ چیزوں کی خوشبو کا سونگنا بھی اس کے استعمال کرنے کی طرح ہے، اس کے استعمال کرنے کی طرح ہے۔ جیسا کہ ہم کسی عطر کی دکان میں جاتے ہیں عطر خریدنے کے لیے، ہم خریدنے سے پہلے سونگتے ہیں اس کو کہ یہ مجھے پسند ہے یا نہیں، اس کو میں لے سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں یا نہ خرید سکتا ہوں۔ تو یہ کرنا بھی ہمارا استعمال کرنے کی طرح ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے شبہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ کامل مومن رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ذو المصری رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے بہت بڑے اللہ والے، مصر کے بہت بڑے اللہ والے، ان کو اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ نے کسی وجہ سے قید کر دیا جیل میں،
ان کو اس وقت کسی ظالم بادشاہ نے کسی وجہ پر قید کر دیا جیل میں. جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیل خانے میں موجود تھے تو ایک عورت، ایک خاتون کو اس کا علم ہوا کہ حضرت کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے. تو وہ خاتون نے اپنے گھر میں اچھا غذا پکا کر بھیج دی، حلال کمائی کے ذریعے سے حلال چیز پکا کر خانے جیل کو بھیج دی. اور وہ جیل خانے میں جو وارڈن موجود رہتا ہے، حوالدار موجود رہتا ہے، اس کے حوالے کر دیتی ہے کہ یہ چیز حضرت کو پہنچا دینا. تو وہ حوالدار لے کر حضرت کے پاس پہنچتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کے لیے ایک خاتون بڑی محبت سے یہ چیز بھیجی ہے گھر سے، کھا لیجیے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے. حوالدار کہتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں کھاتے ہو، کیا ہوا؟ اس میں تو تھوڑی کوئی خرابی چیز نہیں ہے، حلال چیز ہے، کھانے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو عورت، جو خاتون پکا کر بھیجی ہے، مسلمان ہے، اور اس نے جو چیز بنا کر بھیجی ہے حلال ہے، لیکن تم اس جیل خانے کے خادم ہو، تم اس ظالم بادشاہ کی خدمت کرنے والے ہو، اور جو تمہارے ہاتھ اس برتن کو لگ گئے اس وجہ سے میں اس چیز کو نہیں کھا سکتا. تم اس ظالم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، اس کے یہاں تم کام کرتے ہو، تو تمہارے ہاتھ برتن میں لگ گئے، مجھے اس میں شبہ ہے، اس لیے میں اس چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں. اس کے بعد نمبر 4 کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ان اشیاء کو بھی چھوڑ دیں، کھانے پینا، جن میں نہ ہم کو عبادت کرنے میں طاقت ملتی ہے اور نہ ہی مخلوق کے معاون میں کچھ طاقت ملتی ہے. ہمارے سامنے ایسی چیز پیش کر دی گئی کہ جس کے کھانے سے، جس کو حاصل کرنے سے نہ ہم کو اللہ کی بندگی کرنے میں طاقت ملتی ہے اور نہ ہی کسی مخلوق کو مدد کرنے کی، تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی ہم بچ جائیں. اگر یہ 4 چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو معزز سامعین، ہمیں اپنی وہ پرسکون زندگی جو ہم چاہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ابھی وہ پرسکون زندگی نہیں ملی لیکن اس کے خواہش کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ عطا کر دے گا. اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا کر دے گا. جب کسی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی، کیا حلال اور حرام میں تمیز کرنا. ایک آدمی کو علم ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی کمائی حرام ہے، کون سی کمائی حلال ہے. ان چیزوں میں اگر فرق کرنے اس کو یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو معزز سامعین، اس کو حلال اور حرام چیزوں میں اندازہ لگ جاتا ہے، وہ فرق محسوس کرنے لگتا ہے. جو ہی غذا سامنے آ جاتی ہے وہ اندازہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس کو اس کے اندر وہ محسوس پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو خط لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں اور ان کے شاگرد ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں، بڑے امام میں سے. استاد نے اپنے شاگرد کو خط لکھا کہ بھائی احمد، آپ کو دیکھ کر کئی دن ہو چکے ہیں، آپ سے ملاقات کر کر کئی دن گزر چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں. جب یہ خط اپنے شاگرد کے پاس پہنچا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت نے خط پڑھا اور جواب میں لکھ کر بھیجا کہ حضرت، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا. حضرت، میں آپ کو فلاں تاریخ کو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا.
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہی وہ خط ملا، خوشی کے مارے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو اعلان کر دیا کہ بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف آنے والے ہیں فلاں دن کو۔ پھر کہا کہ ان کی استقبال کے لیے خوب تیاری کیا جائے، ان کی بہترین استقبال کیا جائے۔ اور بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے شاگردین، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے محلے والے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت کا بادشاہ بھی ان کی استقبال کے لیے آ گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کسی ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے۔ جو ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ پر پہنچے تو تمام لوگ مل کر ان کی بہترین استقبال کی، ان کی بہترین طریقے سے استقبال کی۔ پھر استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑے ادب و احترام سے بلا کر اپنے گھر گئے، اور جب گھر گئے تو دسترخوان تیار تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دسترخوان میں بٹھا دیا۔ چونکہ اس زمانے میں اکابرین کا یہ عمل رہا کرتا تھا کہ وہ غذائیں بہت کم کھایا کرتے تھے اور اللہ کی بندگی بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ غذائیں بہت کم کھایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بہت زیادہ بکثرت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان میں بیٹھے تو کھانا شروع کیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دسترخوان پر جو افراد امام صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تمام کے تمام کھا کر فارغ ہو کر نکل گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھاتے جا رہے۔ جتنے مہمان آئے ہوئے تھے تمام کے تمام کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ گئے دسترخوان سے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک بھی کھاتے جا رہے۔ اور جب آخرکار کھانے سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کمرے میں داخل ہوئے جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو ان کے قیام کے لیے تیار کیا گیا تھا، آرام کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی، ان کی بیٹیاں ایک مصلی بچھا دیے تھے، ایک مسواک رکھ دیے تھے اور کچھ پتھر کے ڈھیلے رکھ دیے تھے اور وضو کرنے کے لیے برتن میں پانی رکھ دیا، کیونکہ اس زمانے میں راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنا یہ ہر کسی اکثر لوگوں کے اندر ایک چیز موجود رہا کرتی تھی، تو اس لیے تہجد میں ان کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہو، ان کو استنجا کرنے کے لیے ڈھیلے کی ضرورت پڑے اور مسواک کی ضرورت پڑے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں وہ تمام چیزیں ضرورت کے وہاں پر رکھ دیے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکل کر نماز کے لیے مسجد گئے تو اس کمرے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں اندر گئے، صفائی کی غرض سے اندر گئے تھے، تو کیا دیکھا کہ نہ ہی مسواک استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی برتن کا پانی جو وضو کے لیے رکھا گیا تھا اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور نہ ہی ڈھیلے، کچھ بھی استعمال نہیں ہو۔ اب جب یہ دو بیٹیاں آ کر گھر والوں سے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نہ مسواک استعمال کیا ہے اور نہ ہی وضو کا پانی استعمال کیا ہے، کچھ بھی استعمال نہیں کیا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کل رات کے کھانے امام صاحب تو اچھی طرح خوب پیٹ بھر کر کھائے تھے، اس کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھے، ایسے ہی سو گئے، اس کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھے ہوں گے، ایسے ہی سو گئے ہوں گے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فجر نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو گھر والوں نے بات کہا کہ کیا ماجرا ایسا ہے کہ امام صاحب تو بڑے پیٹ بھر کر پرسکون ہو کر کھائے تھے اور فجر میں
جو وضو کے لیے چیزیں رکھا گئی تھی اسے بھی استعمال نہیں کیا. تو امام صاحب چونکہ استاد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑے اور کسی ایک طرف لے کر گئے. کہا کہ بھائی میں کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، تم اس سے پہلے جب میرے گھر آیا کرتے تھے تو تم کسی بھی دن تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے، آج کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ تم کھانا بھی پیٹ بھر کے کھائے ہو اور تہجد میں بھی نہیں اٹھے ہو شاید. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بات دراصل ایسی نہیں ہے کہ جو ہی میں آپ کے گھر کل سفر سے واپس آیا تو دسترخوان پر جب مجھے نظر پڑی تو مجھے اندازہ لگ گیا کہ یہ دسترخوان جو آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک نوروں سے بھرا ہوا ہے. اس دسترخوان میں جو غذا ہے وہ غذا میں آسمان سے لے کر دسترخوان تک نوروں سے بھرا ہوا ہے. جب میں اس پر غور فکر کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی حلال کمائی کی غذا ہے جس سے اس کے نور آسمان تک ہے. میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس سے بھی بہترین غذا کبھی بھی نہ ملے گی، اس لیے میں نے دوسروں پر نظر نہیں ڈالا کہ کون کتنا کھا رہا ہے. میں چاہا کہ میں یہ حلال غذا پیٹ بھر کر کھایا کروں، تو اس لیے میں کھا لیا. اور رہی بات دوسری تہجد نماز کی، جب میں کھا کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، میں بہت تھکا ماندہ تھا، بہت طویل سفر سے آیا تھا، مجھے تھکان تھی. جب وہ حلال غذا میرے پیٹ میں گئی، جب وہ حلال غذا میرے پیٹ میں داخل ہوئی اور جب میں کمرے میں گیا میں لیٹنے کی کوشش کیا لیکن مجھے نیند ہی نہیں آئی. بس میں قرآن و حدیث کے بارے میں سوچتا رہا یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو چکا. میں نے اپنی آنکھوں کو نیند کی وجہ سے ایک مرتبہ بھی بند نہیں کی اور میں نے اس ایک ہی رات میں قرآن و حدیث کے بارے میں سوچتے ہوئے 100 مسائل نکالی. میں نے اسی ایک رات میں قرآن حدیث کے بارے میں سوچتے ہوئے 100 مسائل نکالی ہے، 100 مسائل لکھا ہے. اور جب مجھے رات بھر نیند نہیں تو وضو کس چیز کی؟ جب میں رات بھر سویا نہیں، مجھے استنجا کی تقاضا نہیں ہوا تو میرا وضو تھا، اس لیے میں وضو بھی نہیں کیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جس طرح اپنی سوچ میں اپنے دماغ میں سوچا رکھا تھا امام صاحب کے متعلق وہ سراسر غلط ہے. پھر تمام واقعہ بتایا اور کہا ان کے گھر والوں سے کہ تم ابھی ان سے معافی طلب کرو، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وقت کے امام ہیں، ان پر تمہاری ایسی سوچ غلط بات ہے، تم ان سے معافی طلب کرو. اس کے بعد لکھا ہے کہ جس آدمی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اس کو خود بخود غذا دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کس نے پکائی، یہ کہاں سے لی، یہ کس نے دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہ چیز خود بخود اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق